علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجاع ٹی وی نیوز چینل کی خصوصی نشریات۔ پیش خدمت ہے آج کا پروگرام سبرنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل سے آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں جناب ملک نیاز حسین آوان، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل کے، اور ان کے ساتھ اظہر حسین راجپوت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پینل کے طور پہ۔ ناظرین، ہم آج کچھ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کے بارے میں کچھ ہم اپنے خیالات کا اظہار اپنے مہمانان گرامی سے ان کی وضاحت کے طور پر چاہیں گے کہ ملک صاحب، آپ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں یا کہ بنائی جا رہی ہیں، ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ انیس چودھ صاحب، سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہے یہ ہے اداروں کو آگاہ کرنا، جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں ان کو اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا تاکہ عوام کے ساتھ ناانصافی، زیادتی، دھوکہ دہی اور فراڈ نہ ہو سکے۔ ہمارا بیسک تو مقصد یہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے اس کے لیے کم و بیش 110 کنال جو رقبہ ہے موقع پر موجود ہونا چاہیے، اسی مالک کے نام جس کے نام رجسٹریشن ہوتی ہے۔ یہ قانونی جی، یہ قانونی شیک پوزیشن ہے کہ ایک جگہ پر موقع پر 110 کنال جو رقبہ ہے وہ ہونا چاہیے مالک کے پاس، مالک کے نام جی، پٹوار خانہ جو ہے اس کے ریکارڈ میں۔ اچھا، اس کے بعد یعنی ان کی جو دوسری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے کہ انہوں نے این او سی حاصل کرنا ہے، رجسٹریشن کروانی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے این او سی جو محکمہ جات دیتے ہیں، سب سے پہلے سوئی گیس ان سے این او سی لینا پڑتا ہے، دوسرا آگے محکمہ واپڈا ان سے لینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ان سے لینا پڑتا ہے، اسی طرح میونسپل کمیٹی چکوال ہوگی، اور جو ایک ہمارا ادارہ ہے واسا ان سے 2 این او سی لینے پڑتے ہیں۔ وہ پانی والا ایک صفائی کا اور دوسرا پانی کا۔ اچھا، واسا سے 2 این او سی لینے پڑتے ہیں؟ 2 لینے پڑتے ہیں، ایک محکمے سے 2 این او سی؟ جی، ایک صفائی کا اور دوسرا پانی کا، صاف پانی کا۔ تو اس سے آگے آ گیا جو مالک اپنے نام ہاؤسنگ سوسائٹی بناتا ہے اس سے این او سی لینا پڑتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے۔ اچھا، کہ جو مالک بنا رہا ہے وہ کسی بینک کا، کسی ادارے کا، سرکاری جو ادارے ہیں کسی سے لون لے کر ڈیفالٹر تو نہیں ہے، یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پوری۔ اس سے آگے آ جاتا ہے سول ڈیفنس، ان سے این او سی لینا پڑتا ہے۔ آگے آگے محکمہ ہائی وے ان سے این او سی لینا پڑتا ہے، محکمہ ماحولیات جو ہے ان سے بھی انہیں این او سی لینا پڑتا ہے۔ ساتھ جو ہمارا ادارہ ہے ٹریفک پولیس، اچھا، ان کا ٹریفک پلان ہوتا ہے، جو روڈز ہیں، سڑکیں ہیں، ان کے حوالے سے۔ یہ ہوتی ہے قانونی ریکوائرمنٹ، این او سی جو اداروں سے لینے پڑتے ہیں۔ مالک جو ہے جس کے نام رجسٹریشن ہوتی ہے وہ لے کر اس کے بعد جو ادارہ ہے موقع کا وزٹ کرتا ہے، وزٹ کر کے اس کے بعد این او سی جاری ہوتا ہے۔ آپ نے تو بڑی ہڈن انکوائری کر رکھی ہے اس بارے میں، لگتا ہے۔ اچھا، یہ بھی سنا ہے کہ یہ موقع پر قبضہ بھی نہیں کیے کہ صرف فائلز تیار ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بارگیننگ وغیرہ یا اس طرح کی کچھ معاملات ہیں؟ نہیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا قبضے کی یا فائلیں فروخت کرنے کی، یہ اس کے بعد کا پروسیس ہے۔ اس سے پہلے جو جس وقت انہوں نے این او سی لے لیا ہے ادارے سے، ادارے نے دے دیا ہے، اس کے بعد ہوتی ہے موقع پر ڈیولپمنٹ۔ یعنی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ قبرستان کی اراضی چھوڑنا، مسجد، امام بارگاہ، پارک بنانا، کمرشل مارکیٹ وغیرہ، ہسپتال، بینک، اس کے بعد جو جی پی ہمارا اس کا لیٹر باکس اندر لگانا، اور اس کے علاوہ آ جاتا ہے سیوریج سسٹم کہ انہوں نے وہ مکمل کیا ہے، پائپ لانے بچھائی ہیں، اور جو سیوریج سسٹم ہے اس کا جو پانی ہے گندا اس کی نکاسی کہاں ہے؟ اچھا، اگر انہوں نے وہ سیوریج سسٹم لگا رکھا ہے، پائپیں لگائی ہیں، اس کی نکاسی جو پانی ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہوتی ہے قانونی ریکوائرمنٹ۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے پارکنگ ایریا۔ پارکنگ ایریا جو ہے اس کی بھی انہیں جگہ چھوڑنی چاہیے اور وہاں پارکنگ کا بورڈ لگانا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس تقریباً چکوال میں نے بلکہ راولپنڈی ڈویژن جو ہے اس میں حالت یہ ہے کہ زیادہ تر انلیگل ہے۔
जो हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है इनलीगल है। तकरीबन आज 4-5 दिन हो गए, ये जो फ्राइडे गुजरा है, रोजनामा नवाए वक्त में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अड्डे के जो चीफ ऑफिसर है उन्होंने एक ऐड दी है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है उस बारे में बाकायदा उन्होंने DGPR साहब जो है उनको भिजवाया है और वो इश्तिहार अखबार में लग कर आया है, सिर्फ इसलिए कि आवाम को पता चल सके कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है इनकी कानूनी पोजीशन क्या है, वो इनलीगल थी। तो इसी तरह जो हमारे चकवाल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं इसके ज़िला कौंसिल के और MC के फयाज हाशमी साहब, उनको भी चाहिए कि एक इसी तरह DGPR ऑफिस इश्तिहार बनवाएं, भिजवाएं बल्कि, और अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि चकवाल के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है ये इनलीगल कितनी है और इनकी कानूनी पोजीशन क्या है और जो कानूनी तौर पर बनी हुई है वो कितनी है। ये जो आपने फरमाया कि इलीगल बनी हुई हैं, तो ये सिलसिले में वो जो इलीगल हैं गवर्नमेंट पंजाब या ये गवर्नमेंट पंजाब से मुतल्लिक है ना, तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई नहीं एक्शन ले? सबसे पहली बात तो ये है कि चकवाल में भून रोड हो गया, वहाँ भी 2 बनी हुई हैं, तलागांग रोड पर बनी हुई हैं, पिनवाल के पास एक बनी हुई है, इसी तरह चौक चौक में भी है। तकरीबन ये जितनी सोसाइटी है ना, जो हमारा इदारा है जिला कौंसिल या MC, उनकी जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है जो चेक करती है, उन्होंने इनको सील भी किया है। अच्छा। लेकिन हैरानगी की बात है कि जिस वक्त ये सील हो गई है उसके बाद जब इनकी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं है, NOC नहीं है, तो दोबारा इनको ओपन कैसे किया गया? इस कदर कानून की अमलदारी है यहाँ पे। वाह जी वाह। अब ये मार्केटिंग कमेटी का क्या रोल है इस पे? मार्केटिंग कमेटी जो है एक सेल्स ऑफिस होता है ना, सेल ऑफिस जो होता है उसमें एक मार्केटिंग कमेटी होती है जो मार्केटिंग करती है, प्लाट सेल होते हैं वो प्लाट उनको सेल करती है, फाइलें देती है, उसके बाद वो उनसे पेमेंट लेती है। अच्छा सही, बड़ी सैरासर गुफ्तगू हो रही है। अजहर राजपूत, आप इस बारे में कुछ अपने व्यूज देंगे? आमतौर पर तो ये है, अनीस साहब बहुत शुक्रिया, ये जो सोसाइटियाँ हैं ना, ये ऐसे समझ लें कि एक सब्ज बाग दिखाया जा रहा है आवाम को। ग्रीन ड्रीम्स, सब्ज बाग। बेशक। तो वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं, रिक्वायरमेंट तो किसी के पास इतनी जितने इन्होंने NOC बताए हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनसिपल कमेटी का NOC लोग लेके लेते हैं, तो उसमें ही जो है अपना काम शुरू करते हैं। डेवलपमेंट एक गेट बनाते हैं मेन रोड पे, वहाँ पे अच्छी 2-4 दफ्तर बनाए, उसके अलावा एक नक्शा बनवाया, अपने दफ्तर में लगा लिया, मुस्तकबिल का वही ग्रीन ड्रीम वाला कि यहाँ पे मस्जिद बनेगी, यहाँ पे कब्रिस्तान होगा, इस तरह खूबसूरत। ये लोग उस चक्कर में आते हैं, इतने स्कूल होंगे, ये होंगे। हालांकि उसमें यह है कि कम अज कम जो सोसाइटी है उसका जो मेन जो रोड है वो 60 फुट कम अज कम होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा। जो इंटरनल रोड है वो 30 फुट होनी चाहिए। अच्छा। वो भी नहीं है। उसके अलावा जो जितनी जगह 110 कनाल है कम से कम, उसमें जो है कम अज कम इन्हें 7% जो है ना, 7% जितनी जगह है उसका ओपन एरिया और पार्क रखने पड़ते हैं 7% में। अच्छा। उसके अलावा 2% कब्रिस्तान के लिए, ग्रेवयार्ड के लिए ये जगह इन्होंने छोड़नी होती है। उसके अलावा 5% जो जगह है वो कमर्शियल एरिया है। अच्छा। क्योंकि कमर्शियल एरिया एक मखसूस एरिया होता है ना, जिसमें मतलब जो भी चीज़ें फरोख्त करते हैं शॉपिंग के लिए, शॉपिंग मॉल बनते हैं, तो वो जी। आप देख लें चकवाल में कितनी जगह पे कमर्शियल एरिया बने हैं, रोड देख लें, रोड की क्या पोजीशन है, इतने 60-30 फुट कह रहे हैं, यहाँ पे 20 फुट गलियों वाला सिस्टम है, सोसाइटी बनी हुई है, कोई उनके पास NOC नहीं है। इस तरह मतलब ये सिर्फ आवाम से पैसे बटोरते हैं, किस्तों पे शुरू करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे ये काम होता है कि टोटल अमाउंट है। अब जगह ली यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे आपको पता है कि किला का रेट चलता है, विगा का रेट चलता है। अब इन्होंने 110 कनाल 120 कनाल जगह इससे ज़्यादा ले ली, वो ली है 8 से 10 लाख रुपए फी बिगा। अच्छा। 4 कनाल 8 से 10 लाख रुपए। अब वो 5 मरले का प्लाट जो देंगे उसका साइज 248 के हिसाब से 25-50 का एक प्लाट है 5 मरले का। अब उन्होंने वो बेचना है 25 से 30 लाख रुपए, वो सब्ज बाग दिखा के सिर्फ। अब क्या है इसकी जनाब जो है ना, वो एडवांस पेमेंट जो है वो 2 लाख रुपए है, इंस्टॉलमेंट होगी 6 माह के बाद, डेवलपमेंट फीस होगी, वो खर्चे सारे इसमें डाले हुए उन्होंने। अब आप अंदाजा ला लें कि ये किस तरह
طرح دونوں ہاتھوں سے ایک غریب عوام کو. آپ کی گفتگو کا اظہر راجپوت فوکل پوائنٹ سمجھ میں آ چکا ہے. اس سلسلے میں یہ جو پبلک لوٹنگ ہو رہی ہے، یوں ہی سمجھ لیجیے نا، پبلک لوٹنگ ہو رہی ہے ملک صاحب، تو اس میں جو کسٹمر ہے، جو خریدار ہے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ جو خریدار ہے سب سے پہلے جو مارکیٹنگ کمیٹی ہے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی جو مالک ہے اس کا، انہیں طریقہ کار یہ اپنانا چاہیے کہ جس وقت فرض کیا میں جاتا ہوں وہاں، میں نے 10 مرلے کا پلاٹ لینا ہے، میں نے ان کو پیمنٹ دی، قسطوں پر میں نے لے لیا، تو انہیں چاہیے کہ مجھے موقع پر زمین بھی دکھائیں کہ یہ پلاٹ آپ کا ہے. اچھا. لیکن حالانکہ چکوال میں یہ ہو رہا ہے کہ فائلیں جو ہے وہ فائلیں فروخت ہو رہی ہیں. فائل جو ہے وہ فروخت کی، پیمنٹ لئی، ایک مارکیٹنگ کمیٹی بیٹھی ہے، مارکیٹنگ کمپنی بیٹھی ہے. اگر مارکیٹنگ کمپنی 1 سال کے بعد ایگریمنٹ ختم کر کے واپس چلی جاتی ہے تو جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہیں، فائلیں لی ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ اصل بات تو یہ دیکھنی چاہیے مالک جو ہے ان کو بھی نا کتنی بارگیننگ ہے. اسی طرح یہ جو چکوال میں ڈکو جو ہے ہمارا گاؤں ہے، اس کے ساتھ ایک لیک یونیورسٹی تھی. اچھا. جو پلاٹنگ انہوں نے کی، موقع پر میں گیا تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ بڑی بڑی جھیلیں بنی ہوئی ہیں. میں وہاں پر گیا تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ بن بنی ہوئی ہیں، وہ بن میں تو دیکھی پنجابی پتھر لگا دیا. اس کے بعد ایک بڑ صاحب تھے، انہوں نے اڈروال چوک میں آفس بنایا تھا، وہ بھی چلے گئے. جن لوگوں نے لیک ویو سٹی چکوال سے پلاٹ لیے یا فائلیں لیے، وہ بیچارے آج بھی دار بدار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ختم ہو گئی. اب ملک صاحب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تو بڑی تفصیل سے ان کو اسٹڈی کیا ہے، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھا کے یہ ہے وہ ہے وغیرہ، تو اس کا لیگل پروسیس کیا، پروسیجر کیا ہونا چاہیے کہ تاکہ لوگ اس اتنی بڑی دھوکہ بازی سے سیف رہ سکیں؟ اس کا سب سے پہلے جو لیگل ایک پوزیشن ہوتی ہے لیگلی، وہ تو جو ہمارے ادارے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کونسل چکوال کے جو چیف آفیسر ہیں، انہیں سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک ایڈ دینا چاہیے روزنامہ اخبار میں، جیسے روزنامہ نوائے وقت ہے، ایکسپریس ہے، قومی اخبارات، تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے کہ جو یہاں پر چکوال میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں وہ قانونی طور پر ہے یا غیر قانونی. سب سے پہلے تو یہ بات ہے، لیگل ہے یا انلیگل ہے. اس کے بعد جو عوام ہے، عوام کو بھی یہ چاہیے کہ جس وقت وہ پلاٹ لینے کے لیے جاتے ہیں، مارکیٹنگ کو بیٹھی ہے کمپنی، ان کو پیسے دیتے ہیں، فائل لی، تو ساتھ انہیں یہ بھی چاہیے کہ انہیں کہے کہ ہمیں موقع پر ہمارا پلاٹ تو دکھائیں نا، اور ہمیں موقع پر قبضہ بھی دے. جب ہم نے پیمنٹ دے دیا 5 لاکھ 4 لاکھ، تو صرف یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا 10 مرلے کا پلاٹ ہے. صحیح. عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے جو دھوکہ دہی کر رہے ہیں ان سے تھوڑا ہوشیار رہیں. جی اظہر راجپوت، آپ اس سلسلے میں کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جو ریکوائرمنٹ انہوں نے بتائی ہے نا کہ ان اداروں سے NOC ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو کوئی بھی بندہ ہے، اس کی انویسٹمنٹ ہے، محنت مزدوری کی ہے، اس نے جو رقم جمع کی ہے، ہر بندے کا خواب ہوتا ہے اچھا گھر، تو وہ اچھا گھر دیکھ کر جاتے ہیں. یہ سوسائٹی ہے، بڑی سیف سائڈ ہے، سیکورٹی ہے، سارا اس وجہ سے جاتے ہیں. وہ پہلے NOC چیک کریں کہ واقعی یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپرووڈ ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ موقع پر کیا پوزیشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں. ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ فرنٹ میں تو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، پیچھے کھائیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی کام ہوتا ہے. وہ 50% اپنی انویسٹمنٹ لگاتے ہیں، باقی سارا وہ اسی طرح عوام سے لے لیتے ہیں، لے کے وہ ڈیولپمنٹ کرتے رہتے ہیں، وہی پیسہ دوبارہ عوام سے لے لیتے ہیں. پہلے انہیں تسلی کرنی چاہیے کہ کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. اچھا، قطع کلامی کی معذرت کرتے ہوئے ملک صاحب اور آپ دونوں کے ویوز ہم چاہیں گے کہ یہ جو پیسہ وہ لیتے ہیں عوام سے دھوکہ کر کے، سبز باغ دکھا کے، ان میں کوئی ایسا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آنر جو کہ سب کچھ لے کر عوام سے پیسے لے کر رفو چکر ہو گیا ہے آؤٹ آف کر؟ یہی واقعات ہوئے ہیں. یہ لیک شور سٹی کا یہ جو لیک ویو سٹی کا پہلے ذکر کیا ہے نا، وہ ابھی پر موقع پر موجود ہی نہیں ہے، تو بھاگ ہی گئے نا. جنہوں نے ایڈوانس جمع کرایا اگر چکوال میں جس کی کامیابی ہو رہی ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی، وہ ہے نیو چکوال سٹی، لیکن اس میں بھی لوگوں کے تھوڑے بہت زیادہ تفصیلات ہیں، کیونکہ جو اے بلاک ہے اس کے بارے میں اکثر میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا NOC منظور ہے، اور جو بی بلاک ہے اس کا ہے ہی نہیں. تو ایک دفعہ میں نے وہاں پر وزٹ کیا،
جو سوسائٹی کے اندر رقبہ ابھی آیا ہے، میرے خیال میں ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ شامل نہیں ہے کاغذوں میں، وہاں پر سردار اظہر صاحب ہے چکوال کے، انہوں نے جو اراضی فروخت کی ہے اندر جا کر اینڈ پر اس سائڈ پر جو ہماری ہے رائٹ، ان کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو پلاٹ حاصل کیے ہیں، بجلی کے پول بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک ان کو بجلی کے کنیکشن نہیں ملے۔ تو جو دوسری سائڈ ہے، جو ملک صاحب فدا صاحب نے رقبہ خود خرید کر آگے سیل کیا ہے اور مکان بنے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو بجلی کے کنیکشن مل گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے بندے ہیں جنہوں نے عام عوام کی ٹھیک ہے جو پلاٹ لیے ہیں، وہاں تک بجلی کے پول بھی لگے ہوئی ہیں، اوپر تارے بھی بچھی ہوئی ہیں، لیکن ان کو جو پیچھے سے پول جا رہے ہیں جن کے اوپر کنیکشن ہے ان سے جوائن ہی نہیں کیا گیا، وہ بیچارے ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے رقبہ وسیع کرنے کے لیے شو کرایا ہے، جگہ سوسائٹی کی بنانے کے لیے، حالانکہ وہ الگ سکیم ہے، انہیں اس میں ضم کیا گیا، ان کا گیٹ رستہ الگ ہے، انہوں نے اپنا رستہ دیا، ساتھ ملا لیا، وہ شو یہ ہو رہا ہے کہ یہ بڑی سوسائٹی ہے۔ اصل میں وہاں پہ ابھی ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے، کورٹ کے فیصلے بھی آ گئے ہیں، 58 کنال قبرستان کی جگہ ہے، یہ رقبہ مرید ہے، اچھا اس کا ایشو چل رہا ہے، مطلب اس بارے میں کافی فیصلے بھی آ چکے ہیں، لوگوں کے تفضات ہیں، اب ڈی سی صاحب نے اس کا حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 58 کنال جگہ جو اس میں ضم ہے، وہ پھر اس میں کچھ جگہ ایسی ہیں جو اب بھی مرید کے مالکان ہیں ان کے پاس ہے، وہ خود اپنے طور پر سیل کر رہے ہیں۔ اچھا، کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عام پبلک کے حق میں ہے؟ جی 58 کنال جگہ وقف ہے قبرستان کے لیے، قبرستان کے لیے، قبرستان کے لیے، لیکن وہ واگزار نہیں ہو رہی ابھی تک، اس پہ کئی رپورٹیں ہو چکی ہیں، پھر وہ خاموشی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نیو چکوال سٹی کے اندر قبرستان کی جگہ ہے ہی نہیں آج تک، وہاں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو بندے وہاں رہائش پذیر ہیں ان کی فیملی کا کوئی ممبر ڈیتھ ہو گیا ہے تو اس کو اندر دفنایا ہو، وہ میرے خیال میں پیچھے جو ان کے علاقہ جاتا ہے وہاں ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے بھی کچھ اور آپ کہنا جی چاہیں؟ میں مزید یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی چکوال میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کے جو مالکان ہیں، جو ہمارے ساتھ عوامی حلقوں نے شکایت شیئر کی ہے، ہم نے ان کا بھی موقف بیان کر دیا ہے، لہٰذا جو مالکان ہیں نیو چکوال سٹی کے، ملک فدا بھون روڈ پر جو ہے، ان کے مالکان کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، وہ بھی اس اسٹوڈیو میں آ کر اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے عوام کی کرنی ہے ترجمانی، متاثرہ جو ہے وہ بھی اپنا آ کر جہاں موقف بیان کر سکتے ہیں۔ بہت خوب بات ہوئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں، ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی کیا سمجھ رکھا تھا، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں لوگ جانا۔ ہم عوام سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ بھی کچھ اپنا نفع نقصان سوچیں، اور یہ جو آپ کو سبز باغ دکھانے والے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات میں، یا آپ کو باہر بیرونی ملک لے جانے کے معاملات میں آپ اپنا پیسہ، اپنی محنت کی کمائی، اپنی جان فشانی کی کمائی اس قدر بے رحمی سے خود اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر اس رقم سے آپ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور پھر واویلا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوٹ لیا گیا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے قانونی طریقے سے اپنے یہ سارے معاملات کریں، تاکہ آپ کو بعد میں کوئی زوم نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام سب رنگ کا وقت اب ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔